ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو رمضان عشق ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بابر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عابر جلدی سے بیڈ سے اٹھی دروازے کی جانب بڑھتی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے بابر نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے کلائی سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کہاں بھاگ رہی ہو میری بلبل؟ وہ بغیر دوپٹے کے اور کھلے بالوں میں اس کے سامنے تھی۔ اس کا ہوش ربا سرپا دیکھ کر بابر کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ عابر نے غصے سے بابر کو دیکھا، ہنیر گرے آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتی بابر کو کاٹ جا نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سانسوں کی مدھم زیر و بم کے اس کے نشیب فراز میں ارتعاش سا برپا تھا اور آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ اف اف، میں کہیں مر ہی نہ جاؤں تمہارے حسن پر، واللہ کیا حسن رکھتی ہو تم۔ وہ یہ حسن جب میرا ہے، یہ جوانی جب میری ہے، تو اتنی دور کیوں رہتی ہو مجھ سے، اتنے نخرے کیوں دکھاتی ہو؟ بابر اس کی گردن پر جھکتے مدہوشی کے عالم میں بولا۔ عابر نے پوری قوت سے بابر کو خود سے دور دھکیلا۔ یہ تمہاری بھول ہے بابر، میں تمہاری ہوں، نہ میں کل تمہاری تھی، نہ کبھی آئندہ تمہاری ہوں گی۔ عابر نے شعلہ اگتی آنکھوں سے کہا۔ وہ بابر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بابر کی جان لینے، مگر نگاہ نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو اس وقت اس انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ کیوں باہر کوئی دیکھ رہا ہے؟ بابر عابر کے دھکا دینے پر لڑکھڑایا تھا۔ عابر کے جواب پر سگلتے ہوئے اس نے عابر کو سگلانا چاہا۔ اگر دیکھ ہی رکھا ہے تو تمہیں اس سے کیا؟ عابر نے دو بدو جواب دیتے اسے مزید سگلایا۔ وہ خود سگلتی تو تب جب وہ اسے کچھ سمجھتی، اس کے نزدیک بابر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچھلتے دروازے کی جانب بڑھی مگر بابر نے آگ بڑھتے پھرتی سے اسے اپنے قابو میں کیا۔ بابر چھوڑو مجھے، وہ برق بابر کی باہوں میں مچلی تھی۔ بابر نے پوری کوستے اسے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ عورت ہو تو عورت بن کر رہو، مرد ہوں تمہارا، اپنے مرد کے سامنے تمہیں یوں زبان چلانا زیب نہیں دیتا۔ تمہاری زبان 2 منٹ میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ سکتا ہوں۔ بابر نے غصے سے کراہتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان اپنے رشتے کو واضح کیا۔ عابر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوہری۔ یہ حصہ تو اس کے گلے کا پھندا تھا، بچپن سے اسے سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ عابر کے چہرے کی کروٹیں تاثیر بابر کو آگ لگا دیا۔ ابھی کیا بکواس تم نے کیا ہے؟ نکاح میں ہو تم ہمارے، بہت جلد رخصت ہو کر اس کمرے میں آ جاؤ گی۔ یہ تم جو بہت اونچا ہواؤں میں اڑ رہی ہو، ہم تمہارے پر بہت جلد کاٹ ڈالے گا۔ کرتا ہے دادا جی سے بات تمہاری رخصتی کی؟ بابر غصے سے گرج اٹھا۔ یہ تمہاری بھول ہے بابر، یہ رخصتی ہوگی؟ میرا تمہارے ساتھ نکاح بچپن میں ہوا تھا، جب میں گڈی گڈے کا کھیل سمجھتے خوشی خوشی تم سے نکاح کر بیٹھی، مگر اب مر جاؤں گی، یہ رخصتی نہیں کروں گی۔ عابر گہرے سانس لیتے بابر کی آنکھوں میں دیکھتے گرائی۔ کیوں نہیں کرو گی یہ رخصتی؟ تم ہوتا کون ہے یہ رخصتی نہ کرنے والا؟ بابر غصے سے اس کا منہ بوش تھا۔ میں کون ہوں؟ میں بھی تمہاری طرح جیتی جاگتی انسان ہوں، جس کے پاس اختیار ہے تم جیسے بد فطرت بد کردار سے اپنی جان چھڑواؤں۔ بد فطرت بد کردار کیا کہا تم نے؟ بابر نے غصے سے پوری قوت سے اپنا ہاتھ عابر کو مارنے کے اٹھایا تھا، جسے عابر نے بیچ میں ہی اس کی کلائی پکڑے روک دیا تھا۔ ہاں، بد کردار، بد فطرت، بے حس، جاہل انسان۔ عابر نے اس کی کلائی جھٹکے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ بابر کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ بھی اس کی عورت جسے وہ چونٹی کی طرح مسلنا چاہتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور تم دیکھنا، کبھی بھی میری رخصتی تم سے نہیں ہوگی، خدا کبھی تمہیں میرا جیون ساتھی نہیں بنائے گا۔ عابر کے لہجے کی مضبوطی بابر کے سینے پر سانپ لوٹا گئی۔ اچھا، تمہیں کیا ایسا کیوں لگتا ہے خدا تمہاری رخصتی میرے ساتھ نہیں ہونے دے گا؟ جب نکاح ہو گیا تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ بابر نے آئیبرو اچکائے، استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ کیوں نہ کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ عابر بابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرائی۔ اچھا، مجھے تو لگا تم ایک پاکیزہ عورت ہو، مگر تم نے ابھی ابھی بتایا کہ تم ایک ناپاک عورت ہو، مطلب تمہارا واقعی میں کسی کے ساتھ ٹانکا جڑا ہے؟ بابر آنکھ مارتے ہوئے کمیلگی سے ہنسا۔ تمہارے دوست کی بہن میرے کالج میں پڑھتی ہے، اس نے بتایا مجھے تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتے کی رات شہر
کیا کرنے گئی تھی زاران بھائی کے فلیٹ میں تم لوگ ایک لڑکی لے کر گئے تھے، تمہارے دوست کی تو جوتوں سے اچھی خاصی دھلائی ہو چکی ہے، اس کے والد سے اب تمہاری دھلائی رہتی ہے، داجی سے داجی یہ سن کر سب تمہیں اس گھر سے ہی نکال دیں گی، جب تم اس گھر میں ہی نہیں رہو گے تو رخصتی کیسے کرو گے؟ بابر خانزادہ عابر ایک لفظ چبوتے ہوئے اسے کے کرتوت بتائے، مگر اثر کسے ہونا تھا؟ وہ تو اب بھی عابر کی دیکھتے مسکرا رہا تھا، اپنے کسی فعل پر بابر کب شرمندہ ہوتا؟ رخصتی تو ہوگی، ہر حال میں ہوگی، دیکھتی جاؤ تم عابر، تم سچ بتاؤ گی داجی کو؟ مگر میں جھوٹ بتاؤں گا داجی کو کیسے؟ تم نے باہر چکر چلا رکھا ہے، اس لیے تو ہم پر الزام لگا رہا ہے، تم نے یہاں امید تھی جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ عابر نے بابر کی دھمکی پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا تو بابر اس کے اطمینان میں پاگل ہوا تھا، اپنا ایک ایک لفظ کا حساب چکاؤں گی، وہ بھی اس بیٹ پر۔ بابر کمیزگی سے گہرا مسکرایا، عابر کی دیکھنے پر اسے نابینا سا اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ زاران لالا مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، وہ یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دیں گے، عابر نے اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اپنے دوپٹے کی تلاش میں کمرے میں نظریں دوڑائیں۔